جو غفار کا کیریکٹر ہے اس کی کوئی انسپریشن ہے, اس پہ کیا آپ کو بریف ملی تھی, کیا ہے اس کے پیچھے کانسیپٹ؟ دیکھیں بریف تو وہی ہوتی ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے, کہ جو لکھا ہوا ہے, جو بہت اچھا لکھا ہوا ہے. ظفر معراج صاحب, دم پخت بھی ان کا لکھا ہوا تھا اور یہ بھی, تو وہ ایک تو ویسے ہی بہت ڈیٹیل سے لکھتے ہیں, ان کی طرف سے بہت کچھ ملتا ہے. پھر ڈائریکٹر کی طرف سے تو وہ یہ تھا کہ ایک بندہ ہے جو کہ واقعی اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ بچہ نہیں ہوا, لیکن اب وہ اس پہ کتنا نیگیٹو ہو سکتا ہے, وہ پھر ڈے بائی ڈے چلنا ہے. اور پھر وہ یہ کہ اس کی نیگیٹیوٹی کہاں ہم نے دکھانی ہے بڑھتی ہوئی, اور اس سے وہ کتنا ذہنی طور پہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے, اس نیگیٹیوٹی کو. ایک تو یہ ہے نا کہ صبر کر جائے کہ ٹھیک ہے جو اتنا کہ نہیں, وہ نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی, تو وہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ کہاں کس حد تک جاتا ہے. میں بار بار سوچ کے اس لیے بولوں گا کوئی چیز ایسی نہ نکل جائے جو آگے کی ایپیسوڈ کی ہو, جو کہ پھر وہ آڈینس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے. تو آگے جا کے بھی وہ کافی میٹھی چھری کہیں یا جو بھی کہیں جیسے نظر آ رہا ہے, تو آگے بھی اس کی کافی حرکتیں ہیں, مطلب وہ نہیں رکنے والا, وہ کافی عجیب سا ہو جائے گا. مطلب کئی چیزوں پہ تو مجھے بھی آتا ہے کہ کاش بھی اتنا برا دکھا رہے ہیں, مطلب بھائی لکھا ہوا ہے, ریئلٹی ہے, ہوتے ہیں لوگ, تو ظاہری بات ہے اس کو لے کے چلیں گے. کیونکہ وہ وہاں ہٹ کر رہا ہے ان کو, حاجی مشتاق کو, جہاں ان کو سب سے زیادہ, بیکاز ان کے لیے بہنوں کے لیے بڑا سافٹ کارنر ہے, تو وہ ان کو جو کہتے ہیں کچوکے لگا رہا ہے, اذیت دے رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے وہ نہیں دیا جو مجھے چاہیے تھا, اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں. بالکل وہ اس کی بہن کو شاید ابھی اس نے نہیں کی ہے شادی جہاں تک ہم دیکھیں, لیکن اس نے ان کو وہ ٹینشن دینا شروع کر دیا, اس نے ان کو وہ اذیت دینا شروع کر دیا. اس میں بہت جو ہے نا, بہت ہاتھ جو ہے نا وہ رائٹر جو ہیں ہمارے ظفر معراج صاحب, وہ بالکل بہت اچھا, وہ بہت ڈیٹیل سے لکھتے ہیں. اور یہ مطلب پھر وہ یہ کہ جتنی محنت کی جائے پروجیکٹ پہ اتنا ہوتا ہے. یہ کافی پہلے ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ڈسکس کیا تھا مجھ سے کہ ایسی ایک چیز لکھ رہا ہوں, تب مطلب ویسے ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس میں ہوں گا ہی نہیں ہوں گا, ویسے ہی سلام دعا کرتے ان کے بڑی مزے کی ایک چیز لکھ رہا ہوں, اور اتنے ٹائم پہلے سے لکھ رہے ہیں, تو اب جا کے وہ نکلی ہے. تو ظاہر بات ہے جس چیز پہ محنت زیادہ کی جائے, اور پھر وہ رائٹر بھی اتنا اچھے ہیں کہ وہ ان کی گرپ ہے کلچرز پہ, تو وہ جو دو کلچر کا کلیش دکھایا ہے وہ بہت مزے کا لگ رہا ہے. تو ابھی کیا ہے, اس کو باربینا سے وہ لسٹ ہے, ایگو ہے, جس کی وجہ سے وہ پھنسا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے نہیں, کیونکہ اس کی اس پہ آگے کہ میں نے اظہار کر دیا, یہ تو اس کی بیوی نکل آئی, اب میری. اب دیکھیں جو نیگیٹو بندہ ہوتا ہے نا, اگر اس کو ہم ناکامی کا اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ایک اگر پازیٹیو بندہ ہے, وہ اگر ناکام ہوا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. نیگیٹو بندہ ہے تو وہ اپنی ناکامی پہ اور زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں بتانا نہیں چاہ رہا آگے کا, تو مجھے لگتا ہے ظاہر ہے وہ ایک نیگیٹو بندہ ہے, اس کو لگا ایک ناکامی ہوئی ہے تو وہ اور زیادہ نیگیٹو ہوگا یا اور زیادہ کہیں گرے گا, حیثیت سے گرے گا. تو وہ ہے اس میں مزید آگے چیزیں ہیں جو کہ ابھی اگلی ایپیسوڈ میں یا اس سے اگلی ایپیسوڈ میں نظر آئیں گی. بالکل, مطلب وہ رک نہیں رہا, وہ مزید عجیب سا ہوگا. مطلب اس نے ایک وہ پکڑ لیا, مہم پکڑ لیا, ہم سمجھے تھے یہ دب جائے گا. تو اچھا پکڑی نہیں ہے, مجھے پکڑوائی گئی ہے, مجھے کہا کہ ایسے کرنا ہے, سارا میرے پہ نہیں ڈالیں یار, آڈینس مجھے گالیاں دینا شروع کر دے گی, مطلب آپ سارا میرے پہ ہیں. آ رہی ہے کوئی گالیاں؟ ہاں ایک دو آئی ہیں, ہاں آ جاتی ہیں. اس میں اس کو دیکھ کے نا مزہ آتا ہے. وہ آئی تھیں احرام جنون کی طرف سے, ایک بندے نے گالیاں دی کہ اتنے لالچی ہو گئے ان کے ساتھ یہ کر رہے ہو, گالیاں والیاں دے کے. اس پہ کوئی جواب نہیں بنتا, اس پہ یہ ہوتا ہے کہ شکریہ کہ آپ اس کو اتنا ریئل سمجھ رہے ہیں کہ میں نے شاید اتنا بہتر کیا ہے کہ آپ کو ریئلٹی لگ رہا ہے, تو اس پہ بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا, بس سنتا ہے اور ڈیلیٹ کر دیتا ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے, اور وہ اسی وجہ سے نا لگتا ہے کہ میں کر رہا ہوں جو آپ آڈینس کو کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں. بھائی مجھے جو رائٹر نے کہا غفار سمجھ کے آپ کو بات کر رہے ہیں, میری کون سی حرکتیں میں نے یہاں آ کے کیا کیا ہے, غفار والی حرکتیں کون سی کوئی نہیں حرکت ایسی کی. اس تک سے بیٹھا ہوں میں آرام سے شرافت سے. غفار بہت انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے ہمارے لیے, تو اس لیے ہم اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ نہیں ہیں ایسے, غفار کے کہیں آس پاس سے بھی نہیں چھکے گزرے. ظفر معراج صاحب نے جتنا لکھ کے دیا اور جو کاشف بھائی نے کہا, میں نے صرف اتنا کیا ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے ان سے جا کے کہیں. نہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں انٹرسٹنگ لگ رہا ہے بہت, ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا بھی میری بہت محنت ہے اس میں, اگر انٹرسٹنگ ہے بھائی واقعی لگ رہا ہے. لائک ہم سوچ رہے تھے ابھی اگلا کیا کرے گا, بیکاز آئی واز ریئلی ناٹ ایکسپیکٹنگ جو اس نے کیا, کہ وہ اب تو وہ جو آپ نے کہا ہے نا وہ مہم ہے اس کے لیے. اس نے کہا میں پیچھے نہیں ہٹنے والا, ابھی تو دیکھو میں نے اسٹارٹ کیا. اور وہ جو لاسٹ والا سین ہے جس میں موٹر سائیکل وہ صاف کر رہا ہے اور اس نے ایسے چھینٹے کیے اور وہ کیے, وہ لائک ایوری تھنگ جسٹ کمیونیکیٹس اس کے اندر کی جو بٹرنیس, اس کے اندر کے جو اس کو چیز نہیں مل سکی, اس کا جو دکھ اور درد ہے نا, اور جو غم ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ, اور وہ غم بہت
خباثت میں تبدیل ہو گیا ہے. شکریہ, تھینک یو. آپ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا, آپ چیخ کے بھی کہیں تب بھی میں کچھ کر نہیں سکتا نا. کیا آپ نے خود ہی کہا تھا نا, ہم وہی کہتے ہیں کہ یار یہ جی سمجھ گیا, یہ وہ سن لیا میں نے, آپ نے جو کہا میں نے سن لیا, فیل بھی کر لیا. نہیں, آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دی. اب دیکھیں میں جو بات تھی بٹ سیریسلی آنکھوں سے, چہرے سے, اس کی پوری باڈی لینگویج سے نا وہ اندر کی جو اس کی وہ چیز تھی نا وہ نظر آئی تھی, اس کی ہیٹ نظر آ رہی تھی حاجی مشتاق کے لیے. اللہ کا شکر ہے, رائٹر اور ڈائریکٹر. نہیں آپ کا اتنے ماڈسٹ نہیں, ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے, کیونکہ آپ ایز اے ولن, ایز اے نیگیٹو کیریکٹر اتنا اسٹرانگ ہے, تو ہمیں ہیرو کو بھی دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے. ہمیں پورے اس سین میں اتنا مطلب وہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ ادھر سے ادھر نہیں کر پا رہے تھے. آپ سوچے تھے کیا کریں گے, حاجی مشتاق اس کو کنونس کر لیں گے, نہیں کریں گے, وہ تو نہیں ہاتھ آنے والا. کچھ نہیں بول رہے, ہم ڈسکشن کرنے بیٹھے آپ کے کیریکٹر پہ, کچھ تو کہہ سکتے ہیں آپ. نہیں ارے اب میں نے کر دیا ہے, اب شکریہ, آپ کی تعریف اتنی اچھی کی. آپ نے ہی کہنا جو کہنا, میں نے تو کر دیا. اب میرا کام تو ختم ہو گیا, اب آپ نے ہی کہنا جو کہنا. مجھے بتائیں, چمو اور غفار کی جو ریلیشن شپ ہے, ہمارے یہاں سوسائٹی کی بہت سی ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. دیکھیں ڈرامے میں جو کچھ بھی دکھایا تھا نا, وہ 90% تو وہی ہوتا ہے جو کہ ہمارے اصل معاشرے کا حصہ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کر ہی پھر اس کو ڈرامائی تشکیل جسے کہتے ہیں وہ دی جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا ایگزیجریٹ کر کے یا اس کو مزید نمایاں کر کے دکھایا جاتا ہے, لیکن ہوتا تو وہی ہے جو ہمارے ہاں آس پاس ہو رہا ہے. بہت سے ایسے کپلز ہیں, بہت سی ایسی فیملیز میں جہاں ایسا ہوتا ہے. اب یہاں شاید تھوڑا سا الگ طریقے سے دکھایا گیا وہ, لیکن ہے ایسا ہی کہ جہاں مطلب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بچہ نہ ہو یا کچھ نہ ہو, تو اس میں زیادہ تر جو قصوروار ہے وہ عورت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے. بے شک وہ مرد کی وجہ سے بھی ہو یا وہ ویسے ہی نیچرل دونوں کی وجہ سے بھی نہ ہو, لیکن قصوروار جو ہے وہ لڑکی کو ٹھہرایا جاتا ہے, جو کہ بہت ایک دکھ کی بات ہے. تو اس طرف دکھایا گیا ہے, لیکن وہی ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی ہے, برائی ہے, نہیں ہونا چاہیے. دکھاتے وقت جو ہمارا مقصد ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ اس طرف نظر ڈالیں اور ایسا کرنے سے گریز کریں, ایسا نہ کریں, کیونکہ جو چیز آپ کو دیکھ کے بری لگ رہی ہے نا, وہ اصل میں بری ہے تبھی بری لگ رہی ہے نا. تو آپ ایسا نہ کریں. کبھی بھی دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ ایسا کریں, نہیں, آپ کو دیکھ کے نفرت ہو رہی ہے تو مطلب وہ غلط چیز ہے. تو ایسا نہ کریں, یا اپنے آس پاس ہیں وہ نہ ہونے دیا جائے. تو وہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے. کچھ ڈائلاگس بڑے اس کے وہ بار بار کہتے ہیں مشینری فیل ہو گئی ہے تو اسے ریپلیس کر دو, مشینری فیل ہو گئی ہے تو اسے ریپلیس کر دو. وہ تھا کہ مشینری, وہ کہتے ہیں بائک پرانی ہو گئی ہے, تو کہتے ہیں پرانی نئی سے فرق نہیں پڑتا, مشینری کام کرنی چاہیے, جبکہ وہ اپنی بیوی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ پرانی نئی سے. ہاں, تو وہ لکھا ہوا بڑا ایگزیکٹلی, تو وہ بڑا نا جا کے آپ کو لگتا ہے, بالکل آپ جا کے آپ کے نا احساس کو آپ کے تکلیف دیتا ہے کہ اس طریقے سے. تو آپ کا کیریکٹر جو وہ ایکچولی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ ہم کس, اور وہ کہتا ہے نا وہ ایسا دھوکا ہوا ہے کہ جو مجھے اچھی لگی وہ کسی اور کی بھی نکلی. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ آخری اس کا جملہ کچھ ہے کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے نا تو پھر رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. جس کو میں وہی کہوں نا, وہ جو سائلنٹلی دھمکیاں دے رہے ہیں نا, ہی از اے سائلنٹ فورس, لائک یو نو, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں مجھے, ابھی میں نکلوں گا, پھر آپ میں نے صحیح پڑھا ہے نا اس کو. ایسے ہی ہے, کیونکہ جب وہ آتے ہیں نا تو وہ جب دھو رہا ہے, اب یہ اس میں ڈائریکٹر کا بہت, کیونکہ انہوں نے ایسا سین بنایا کہ جب وہ آ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ دور ہو جائیں, نماز کے کپڑے خراب ہو گئے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ اتنا قریب آ کے ہوتا ہے, وہ جھاڑتا ہے, تو مطلب وہ جان کے اس نے اس کے کپڑے خراب کیے, وہ اس وجہ سے کہ رشتوں کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. تو جو اس نے کر دیا ہے, تو وہ لکھا ہوا بہت مزے کا, پھر انہیں کاش بھائی ڈائریکٹ ایسا کرتے ہیں کہ وہ مزے کا بن جاتا ہے. کیسا تھا احتشام الدین صاحب اور سبینہ کے ساتھ کام کرنا؟ بہت مزے کا, کیونکہ احتشام بھائی کے ساتھ تو کافی ٹائم سے ملاقات ہے, تھیٹر کے ٹائم سے ہی, وہ بہت تھیٹر انہوں نے بھی کیا ہے, تو ہمارے تو ایک ٹیچر کے طور پہ ہے نا, وہ ہمیشہ سے تھیٹر کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ ویسے تو کافی دفعہ ملنا ملانا رہا, لیکن کام پہلی دفعہ کرنے کا موقع ملا. بہت مطلب بہت زیادہ مزے کے بندے ہیں. ایک تو وہی ایکسپیرینسز ان کے بہت ہیں تھیٹر کے حوالے سے, آرٹسٹ بہت اچھے ہیں. پھر وہ ساتھ کام کرنے کا, پھر وہاں گئے تھے, ہم رہے تھے ہوٹل میں رہنا, ایک ہی ہوٹل میں رہنا, تو پھر وہ شوٹ کے علاوہ بھی جو ہے ملنا ملانا, رات کو ہم ساتھ بیٹھ جاتے تھے, کھانا ساتھ کھاتے تھے. پھر وہ کافی بڑی اچھی بناتے ہیں, ان کے پاس خاص طور پہ مشین ہوتی ہے کافی کی, بہت مزے کی. تو وہ پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی پینا, اور پھر وہی ہے سیکھنے کا بہت کچھ ملتا ہے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس مجھ سے بہت زیادہ ہے. تو بہت مزے کے, اور ساتھ کام کر کے بھی بہت مزہ ہے. وہی ڈیٹیلڈ اورینٹڈ کام ہوتا ہے بہت زیادہ ایز ڈائریکٹر اینڈ ایز ایکٹر آلسو. میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز
ادھر سے ادھر گرنے نہیں دیتے اپنے کریکٹر میں سے. دیکھ لینا کہ حاجی مشتاق مطلب اب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے کوئی اور حاجی مشتاق ہوتا ہے. صحیح بات ہے. 100% یہ صحیح ہے. بلکہ ایکٹر تو بہت زیادہ اچھے ہمارے پاس اور بھی ہیں اس ایج کے بھی, اس سے آس پاس بھی, لیکن حاجی مشتاق احتشام بھائی ہی ہیں. کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں ہمیں ایکسیپٹ نہ آپ ہوتا. صحیح کہہ رہے ہیں, اب نہیں ہم سوچ سکتے اتنا اچھا انہوں نے کیا. اور یہ کاشف نثار اگین کہ انہوں نے سوچا کہ انہوں نے بھی آج سے پہلے کبھی کام نہیں کیا ہے احتشام بھائی کے ساتھ, تو انہوں نے کہا نہیں یہ ایکٹر چاہیے اور یہ چاہیے, تو وہ بہت مزے کا. سبینہ کے ساتھ ہیں آپ کے کچھ سینس, دور دور سے تو تھے, قریب کے یا آمنے سامنے کے کچھ ہیں سینس جس میں, تو وہ کیسا تھا ایکسپیرینس کام کرنے کا؟ بہت مزے کا. پھر وہی کہ شوٹ کے علاوہ بھی کیونکہ بیٹھنا ملنا جلنا, تو وہ بہت مزے کا. مجھے لگتا ہے, پتہ نہیں میں نے نہیں دیکھا, یہ اس کے کریئر کا سب سے بڑا پلے ہے اب تک کا, مطلب سب سے مزے کا. کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کا ایسا کام نہیں دیکھا. کام اچھا کر رہی ہیں ہر پلے میں, لیکن ایسا کام نہیں دیکھا کہ اس کا روم بول رہا ہے جب اس پہ کیمرہ آتا ہے, تو وہ بہت مزے کا, بہت مزے کا. اور میرے بھی سین ہیں اس کا, وہ بھی مزے کے ہیں جو کہ ابھی آگے آئیں گے. انٹرسٹنگ. ناؤ تو اب کہانی میں اور بھی ٹویسٹ ڈالنے والے ہیں.